اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور ہفتہ بھر کی اہم خبریں اور رپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج اتوار 28 مئی ہے اور آج وطن عزیز سویڈن میں ماؤں کا عالمی دن یعنی مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف دنوں میں یہ مدرس ڈے ہوتا ہے، لیکن سویڈن میں آج 28 مئی کو یہ مدرس ڈے ہے۔ اس موقع پہ تمام ماؤں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت سلامت رکھے، اور جن کی مائیں جو ہیں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ تو آتے ہیں جناب، اس جو ہفتہ گزرا ہے اس میں ہمارے وطن عزیز سویڈن میں کون کون سے اپڈیٹس اور کون کون سی نیوز ہیں۔ ایک نیوز تو یہاں پہ یہ ہے کہ سویڈن میں جو تحقیق ہوئی ہے اور اس تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو استعمال کیا ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا بیکٹیریا ہے جس پہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ اثر نہیں کر رہی، لیکن اس مخصوص بیکٹیریا کے لیے اس مصنوعی ذہانت نے اینٹی بائیوٹک بنانے میں جو ہے وہ بہت مدد کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی دریافت ہے جس سے آگے جا کے انسانوں کو کافی جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح طبی تحقیق میں ایک ایسے مالیکیول کی بھی دریافت یہاں پہ سویڈن میں کی گئی ہے جو دماغی ٹیومر جو کینسر کے مریضوں میں ہوتا ہے ان کے علاج کے لیے وہ بہت جو ہے وہ فعال ہوگا۔ اور یہیں پہ آپ کو ایک تیسری خبر بھی جو اسی سائنسی تحقیق کے حوالے سے بتا دیتے ہیں۔ اسٹاکہولم یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی ہے کہ جو انار ہے اس میں اینٹی آکسیڈنٹ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ پانی میں موجود جو مختلف ادویات رہ جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ اثر زائل کرنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اور یہاں پہ ایک تحقیق یہ بھی ہوئی تھی کہ جو یہاں پہ جو پانی آتا ہے گھروں سے جو نکارا پانی، اس میں 1200 کے قریب ادویات ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ حکومت یہاں پہ کہتی ہے کہ جو ادویات ایکسپائر ہو جائیں آپ کے پاس ہوں وہ ان کو باہر پھینکنے کی بجائے قریبی جو اپوتک ہے، فارمیسی ہے، میڈیکل سٹور ہے، وہاں پہ جمع کروا دیں۔ تو ادویات اگر آپ کے پاس بچ جائیں، ایکسپائر ہو جائیں، تو ان کو ڈسٹ بن میں باہر پھینکنے کی بجائے جو ہے وہ قریبی اپوتک پہ دے دیں، بلکہ بعض اپوتک جو ہیں وہ آپ کو اسپیشل پوائنٹ دے دیتے ہیں جب آپ میڈیسنز دیتے ہیں۔ تو یہ تھیں اس صحت کے حوالے سے یہاں پہ ہونے والی طبی تحقیقات جو اس ہفتے میں اہم رپورٹس میڈیا میں آئیں۔ یہاں اپسالہ میں ایک بہت بڑا جو ایریا ہے جس پہ اسٹرابریز اور دوسری بیریز وغیرہ ہوتی ہیں، الوا گبن، ہم بھی اکثر گرمیوں میں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ سیزنل جو ورکر ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ 19 سیزنل ورکر جو آئے تھے، مائیگریشن بورڈ نے ان کے جو ہے وہ کینسل کر دیے ورک پرمٹ اور ان کو واپس جانا پڑا ہے، جس سے وہاں کی انتظامیہ جو ہے انہوں نے کافی پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ جو مائیگریشن بورڈ کی جانب سے جو سختی ہے اس میں باقی لوگ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن جو سیزنل ورکر ہیں حالانکہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان پہ نرمی ہوگی تو وہ بھی اس کی زد میں آئے، اور 12 لوگ جو ہیں ان کو اپنا جاب ختم کر کے سویڈن سے جانا پڑا ہے۔ سویڈن کی جو تعمیراتی کمپنیاں ہیں انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ حکومت ان کی مدد کرے، کیونکہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے، افراط زر کے بڑھنے سے ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا کام کرنا، اور 1990 کے بعد سے آ کے جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، تعمیراتی شعبہ، اس کو جو ہے وہ زیادہ دباؤ اور پریشانی کا سامنا ہے۔ اور اس میں وہ بتاتے ہیں جی کہ 2021 میں سویڈن میں تقریباً 70,000 نئی عمارتیں یا بلڈنگز جو ہیں وہ بنی، لیکن اس سال 2023 میں یہ کم ہو کے تقریباً 25,000 پہ آ گئی۔ تو یہ ظاہر اتنا بڑا شعبہ اگر متاثر ہوا ہے تو اس سے لوگوں کے جابز جو ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں، تو حکومت سے ان کو جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے۔ سویڈن میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بچوں میں جو جرائم اور گینگز کے ساتھ تعلق، جس میں آئے دن فائرنگز بھی ہوتی رہتی ہے، نوجوان ٹین ایجر اس میں ملوث ہوتے ہیں، اس میں منشیات کا بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سویڈن کے سوسائٹی کو درپیش ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ جس میں پولیس اور جو سوشل ڈپارٹمنٹ ہے میونسپلٹی کا، اسکول اور والدین، یہ سب مل کے جو 12 سال اور اس سے بڑی عمر کے بچے ہیں ان کو شروع سے ہی تربیت دیں گے اور ان پہ نظر رکھیں گے، اور تاکہ وہ ان گینگز میں نہ جائیں۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ 12 سال کی بجائے 9 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، 9 اور اس سے بڑی عمر کے بچے،
ان کو سمجھایا جائے، ان پہ نظر رکھی جائے، اور یہ تینوں ڈپارٹمنٹس پولیس، سوشل شینسن اور اسکول مل کے اور والدین کو ظاہر ہے اس میں انوالو کریں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ایسے جرائم سے جو ہے وہ بچا رہے. چیک ریپبلک سویڈن سے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ فوجی ساز و سامان خرید رہا ہے، اور یہ جو فوجی ساز و سامان ہے اس کی مالیت تقریباً 22 بلین سویڈش کرونا یعنی 22 ارب کا جو آرڈر ہے، بہت بڑا آرڈر ہے. اور یہ اس میں بنیادی طور پہ وہ زیادہ تر جو کیلیمو ٹینک ہیں، وہ لڑنے والی جیسے آرمرڈ گاڑیاں ہوتی ہیں 256 CV90، یہ وہ خریدیں گے سویڈن سے. یہ پہلے دنیا کے اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ یہ استعمال ہوئی ہیں، اور اب چیک ریپبلک نے یہ سویڈن کو بہت بڑا آرڈر دیا. یہ گزشتہ دنوں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم شہر سے سویڈن کے سب سے بڑے ایئرپورٹ آرلینڈا پہ جانے کے لیے جو گاڑی آرلینڈا ایکسپریس، اس کو میسٹا کے قریب جو ہے وہ حادثہ پیش آیا، اس میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، اور جو اس کا ٹریک ہے اس کا ٹرین کا وہ تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب خراب ہو گیا. تو اب تقریباً 1 ہفتے کے لیے اس آرلینڈا ایکسپریس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے وہ چلایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آرلینڈا ایئرپورٹ کے جو انچارج ہیں انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال گرمیوں میں لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑا تھا بورڈنگ پاس لینے کے لیے، لمبی لمبی قطاریں تھیں، کئی لوگوں کی فلائٹس بھی مس ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سمر میں ہم نے پورا انتظام کیا ہے، تو اس سمر میں آپ کو جو ہے وہ لمبی قطاریں آرلینڈا پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی. تو یہ ایک اچھی خوشائن چیز ہے. اور ساتھ ہی یہاں پہ جو ایک لیدل سٹور آپ جانتے ہیں، اکثر لوگ خریداری وہاں سے کرتے ہیں گھریلو چیزوں کی، گروسری وغیرہ، سبزیاں، پھل وغیرہ. تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی قیمتوں کو مزید کم کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن اب انہوں نے اعلان کیا کہ جو 50 کے قریب ہمارے جو فریز آئٹمز ہیں ان کو 1 جون سے ان کی قیمتوں میں مزید کمی کی جا رہی ہے. تو یہ خوش آئند ہے. پہلے بھی لیدل نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس کے بعد باقی کمپنیاں بھی میدان میں آئیں، تو اس طرح سے مہنگائی پہ جو ہے وہ قابو پانے میں کسی حد تک جو ہے وہ مدد ضرور ملے گی. سویڈن کی جو ہیلتھ ایجنسی ہے فولک ہیلسومنڈیہیتن، انہوں نے 80 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ کووڈ ویکسین ضرور لیا کریں. یہ ایک موسم بہار میں اور ایک موسم خزاں میں. تو ہر 6 ماہ کے بعد کووڈ کی ویکسین لینے سے ان میں جو امیونٹی ہے وہ بڑھتی رہے گی. اور ساتھ ہی سویڈن کے شمالی علاقے میں جو آدھی رات کا سورج ہے، مڈ نائٹ سن، وہ اب شروع ہو گیا ہے. یہ کیرونا اور اوپر کے جو علاقے ہیں ان میں یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ جون کا پورا مہینہ جو ہے وہ ممکن ہے. تو اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں جانے کا پلان کیا، اور اگر آپ جو سویڈن میں رہتے ہیں آپ نے مڈ نائٹ سن نہیں دیکھا، تو یہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوگا. آپ پلان کر کے جائیے. لیکن یہ آپ جب آپ پلان کریں تو پہلے یہ دیکھنے کہ ویدر صاف ہونا چاہیے. لکیلی ہم جب کرونا گئے تھے ویدر بالکل کلیئر تھا، اور پوری رات تو ہوتی نہیں اس سینس میں، سورج جو ہے وہ 24 آور چمکتا ہے. تو مڈ نائٹ سن دیکھنے کا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ تجربہ رہا. تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ایک اور رپورٹ معاشی حوالے سے کہ یہاں پہ جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے کہا جی کہ تقریباً سویڈن میں 5 لاکھ کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرضے لیے یا جنہوں نے اپنے بل ادا نہیں کیے، اور ان کو پھر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا، ان پہ ریڈ مارکنگ ہو جاتی ہے. تقریباً سویڈن میں 1 بلین کرون، 1 ارب کے قریب جو ہے وہ قرضے اس طرح لوگ لیتے ہیں. لیکن اگر وہ وقت پہ ادا نہیں کر سکتے تو ان میں انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر وہ آخرکار آ کے کرونو فوگدن کے پاس جب آتا ہے تو ریڈ مارکنگ لگ جاتی ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ضروری نہیں کہ قرضہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اگر آپ نے 100 کرون بھی لیا ہے اور آپ نے واپس نہیں کیا اور وہ آگے چلتا گیا، تو آپ اس کی وجہ سے پھر آئندہ نہ گھر کرائے کا لے سکتے ہیں، موبائل فون نہیں لے سکتے، کوئی اور چیز اگر آپ نے قسطوں پہ لینی ہے وہ نہیں لے سکتے. تو اس کا وہ ضرور خیال رکھیں. وہ کہتے ہیں جی کہ بعض قسطیں ایسے بھی کہ 500 کرون انہوں نے لیا لون، اور بڑھتا وہ 2500 ہو گیا. اور یہ تھیں اس ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس جو آپ نے ملاحظہ کی. اور 6 جون کو
سویڈن کا قومی دن جو ہے وہ منایا جائے گا. اس دن چھٹی ہوگی اور ہر میونسپلٹی کمیون اپنے اپنے علاقے میں اس سلسلے میں پروگرامز جو ہے وہ بناتی ہے. اس میں آپ ضرور جائیں. اور سویڈن جو اب ہمارا ملک ہے، میں اس کو وطن ثانی کہتا ہوں، ہمارا پیارا ملک ہے، اس کا جو قومی دن ہے نیشنل ڈے، ہمیں اس کو ضرور منانا چاہیے. بچوں کو انہیں ایکٹیویٹیز میں لے کے جانا چاہیے. اور جن لوگوں کو اس سال یعنی 6 جون سے پہلے جو ہے وہ نیشنلٹی ملی ہے سویڈن کی، تو ان کے لیے خصوصی تقریب ہوتی ہے. ہر میونسپلٹی نیو سویڈس کو خصوصی طور پہ بلاتی ہے اور بلا کے ان کو سرٹیفکیٹس دیتی ہے، ان کی عزت افزائی کرتی ہے اور ان کے لیے ظہرانہ ہوتا ہے. تو 6 جون کے حوالے سے جب آئے گا تو وہ خصوصی ولاگ بھی میں پیش کروں گا. پر اللہ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلے ولاگ تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.